بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ سورہ انفال کی آیت 20 اور 21 سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ سورہ انفال کا میں غزوہ بدر پر تبصرہ جاری ہے اور اس کا ایک حصہ اس طرح سے مکمل ہوا ہے کہ جو تبصرہ اللہ نے اس پر کیا تھا کہ یہ جو سارا کام تمہارے ساتھ ہوا معرکہ بدر میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں مدد و نصرت حاصل ہوئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی بنیاد پر تمہیں یہ نصرت فتح جو اس وقت حاصل ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اپنے رویوں کو اسی طرح سے قائم رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ اسی کی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اہل ایمان سے، کہ یہاں تمہارا معاملہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ یعنی سننا صرف یہ نہیں ہے کہ سن لیا، سن کر کان سے سنی بات اور سن کے انسنی کر دی، یہ بات نہیں، بلکہ سننا، سمجھنا، عمل کرنا۔ سننے کے ویسے تو کئی پہلو ہوتے ہیں، اسے کئی گویا کہیے آپ کہہ سکتے ہیں مرتبے ہیں، کئی کیفیات ہیں۔ ایک سننا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کان میں پڑی لیکن نہ سمجھی، نہ اس پر کوئی اعتقاد کیا، نہ عمل کیا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کا معاملہ۔ جب صرف سنا ہی ہے تو سمجھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد ماننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو ایک کیفیت تو یہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا معاملہ کیا ہے، جانوروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آواز تو کان میں جاتی ہے لیکن نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو جو ہے کوئی عمل کا تصور پیدا ہوتا ہے، یا ان کی آواز ہم سن لیتے ہیں تو کوئی بات اس کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک کیفیت تو یہ ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ آدمی سنتا ہے، سن کر سمجھتا ہے، بات سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بات کو سمجھ لیا، بات سامنے سمجھ میں آ گئی لیکن اس پر اسے مانا نہیں، یعنی وہ جو ہے تسلیم نہیں کیا۔ ایک بات ہے، باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے، بات ہم نے سنی، سمجھی پوری بات، لیکن سمجھنے کے بعد اسے تسلیم نہیں کیا تو عمل کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری کیفیت ہو گئی ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ سنا، سمجھا، تسلیم کیا لیکن عمل نہیں کیا، سنا، سمجھا، تسلیم کیا لیکن عمل نہیں کیا، یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات کیا ہوتی ہے؟ چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ سنا، سمجھا اور مانا اور عمل بھی کیا، یہ ہے اصل بات۔ یعنی سننا، سمجھنا، ماننا اور عمل کرنا، یہ مطلوب ہے۔ یعنی ایک مومن کی بات ہوگی کہ وہ اللہ کی بات کو سنے گا، سمجھے گا، مانے گا اور عمل بھی کرے گا، یعنی ایمان لائے گا۔ اب ایک نئی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے جو آج کے دور کی ہے، یعنی یہ بات تو ذرا بات سمجھ رہے نا، یہ کیا پہلو سامنے آ رہے ہیں، یہ الگ الگ لوگوں کی کیفیات ہو گئی۔ یعنی کافر کا معاملہ الگ ہو گیا، منافق کا معاملہ الگ ہو گیا، گناہگار کا معاملہ الگ ہو گیا، مومن کا معاملہ الگ ہو گیا۔ یعنی گناہگار کا معاملہ بھی اس اعتبار سے کہ مانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، گناہگار ہو گیا یہ۔ یعنی مانتا تو ہے، یہ معاملہ اس کا ہے، تو اب یہ گناہگاری کی بات آ گئی۔ اور پھر اصل جو آئیڈیل ہے جس کا ایسا ہونا چاہیے وہ یہ کہ سنے گا، سمجھے گا، مانے گا اور عمل بھی کرے گا۔ لیکن نئی چیز جو آ گئی اب ہمارے سامنے ہمارے دور کی، وہ کیا ہے کہ سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہیں۔ یعنی آج اس کتاب کے بارے میں آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، یعنی اس کا اعتقاد ہے، اس کا پکا اعتقاد ہے اس کے اوپر کہ یہ اللہ کی کتاب سنتا ہے، یعنی پڑھ لے، ویسے سن لے گا، عربی میں سماعت کرے گا، نماز میں، تراویح میں خود ویسے پڑھ لے گا، خود ہی پڑھ لے گا، سمجھے گا نہیں لیکن مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب، اعتقاد اس کا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ عمل کے معاملے میں جب ظاہر سمجھتا ہی نہیں ہے تو عمل کتنا کرے گا، کچھ کر لیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، جدھر ادھر سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو گویا یہ کیفیت عجیب ہے، یہ کیفیت عجیب ہے۔ تو یہاں جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ کیا مطالبہ ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ بات کو سنو،
اور سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. اگر سننے میں سمجھنے کی کیفیت موجود نہیں ہے تو وہ سننا نہیں ہے, وہ سننا نہیں ہے. بھائی آپ نے سنا نہیں تھا, آپ نے سنا نہیں سمجھا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سمجھنا بھی اس کے اندر داخل ہے. سننا سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, ورنہ سننا نہ سننا بیکار ہے. سننا نہ سننا بیکار ہے. اگر سمجھا نہیں گیا تو بنیادی طور پر سننا سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, اور سمجھنا عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے, یعنی عمل بھی کرنا ہے اس پر. تو یہاں پر اس سے مراد یہ کہ جب اہل ایمان ہے تو اہل ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھتے ہی رکھتے ہیں. یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتے, رسول کو بھی مانتے. ماننے کی بات تو اپنی جگہ پر ہو گئی. اب یہ بات کہ ان کی بات جب ان کے سامنے آ جائے تو اب اسے سنے, اور سننے کے بعد پھر کیا ہے؟ مانے. یہاں ماننے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں صرف کتنی بات ہو رہی ہے؟ اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی. ولا تولوا, اور نہ تم پھر جاؤ, نہ تم منہ موڑ جاؤ کہ انہو, جب کہ بات تم تسمعون, تم سنتے ہو. بات تم نے سن لی, سمجھ لی, پھر عمل نہیں کیا تو یہ بات غلط ہوگی. اور پھر اللہ نے ایک مثال دے کے کہا ولا تکونوا کالذین, دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا, دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. قالوا سمعنا, جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا, وہم لا یسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, اس کے بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, چاہے وہ اس دور کے اندر موجود ہوں, چاہے پہلے تاریخ کے اندر آپ کو مل جائے. جیسے بنی اسرائیل کا معاملہ ہمارے سامنے کہ بنی اسرائیل بات کو سنتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, سنی انسنی کر دیتے تھے. تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات اس حوالے سے بیان ہو رہی ہے کہ سننا بمانی عمل کرنا, یعنی سمجھنا اور عمل کرنا. اگر یہ سن کر انسنی کر دینا اس کا مطلب ہوگا کہ گویا سنا ہی نہیں. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں, ان کی طرح مت ہو جانا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا, تو گویا ایک خاص ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بگڑے ہوئے لوگ, دیکھو یہ خراب لوگ, ان کی طرح مت ہو جانا. ہماری کوئی عزت افزائی ہو رہی نہیں ہو رہی, لیکن پھر اتنا کہنے کے باوجود پھر انہی کی طرح ہو جائے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے جاؤ, جدھر جاتے ہو ادھر ہی جاؤ, پھر ختم معاملہ. یعنی معاملات جب اتنا سمجھایا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں, بار بار کہتے ہیں دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا. شیطان سے بچنے کی بات بھی کرتے ہیں, شیطان صفت انسانوں سے بچنے کی بات بھی کرتے ہیں, ان سے بچنا. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ان شر الدواب, شر بھی کا دواب بھی کا, دابہ سے دباب ہے, اور دابہ کا مطلب ہوتا ہے, ویسے تو زمین میں چلنے پھرنے والے کو دابہ کہتے ہیں, لیکن عام طور پر جو مراد اس سے ہوتی ہے وہ چوپائے, یعنی جو چار پیروں چلتے ہیں چوپائے, وہ مراد ہوتے ہیں اس سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کہتے ہیں بدترین قسم کے جانور, یعنی یہ چوپائے جو ہیں. اور یہ کس اعتبار سے کہ وہ بہرے گونگے لوگ, یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو انسان کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات کو سنتا ہے تو سمجھتا ہے, سمجھنے کی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ جیسے جانوروں کا عالم ہے کہ جانور جو ہیں ظاہر ہے کہ انسانوں کے معاملے میں بہرے گونگے, نہ اپنی بات سنا سکتے ہیں نہ ہماری بات سن سکتے ہیں, یعنی اس اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے بہرے گونگے, تو اس بہرے گونگے سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, یہ اس کی بات ہے. یا ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. یعنی یہ بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمارے سامنے گزری ہے کہ ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں, آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, یعنی یہ سب چیزیں تو گویا ان کا استعمال نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سم بکمن, یعنی کیسے یہ اندھے, یہ گونگے اور بہرے یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے جانوروں کے سے بدتر ہیں, ان سے بھی زیادہ بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں. اور پھر کیا کہا الذین لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب کتنی زبردست اس میں مثال دی گئی ہے. دیکھیے بہرا گونگا اگر کوئی انسان ہو, آج کل تو آپ دیکھتے ہیں نا بہرے گونگوں کے اسکول ہوتے ہیں, بہرے گونگے بھی اپنا کام کرتے ہیں. بہرے گونگے بھی آج گویا کہیے کہ ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. کس بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ عقل ہے تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن عقل نہ ہو سب بیکار ہو جائے گا. یعنی عقل تو عقلوں کا تو اسکول نہیں ہوتا نا, یعنی بے عقلوں کا تو کوئی اسکول, یعنی مجنون کا جنون جسے لاحق ہو جائے. تو یہاں کیا بتایا, مزید اللہ تعالیٰ خود ہم سے یہ بات کہتے ہیں
ایسے بہرے گونگے جو عقل بھی نہیں رکھتے ہیں. تو گویا کہیے کہ یہ چیزیں ساتھ میں تیسری چیز بھی آ گئی. تو گویا انہوں نے اپنی عقل بھی استعمال نہیں کی, اس کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور ہو گئے, اس لیے کہ جانور بھی اپنا مقصد جو ہے زندگی کا پورا کرتے ہیں. تو یہ بنایا تو اللہ نے تھا, انہیں تو اللہ نے انسان بنایا تھا, لیکن یہ انسان ہونے کا جو تقاضا تھا پورا نہیں کر رہے. جو سماعت بصارت اللہ نے دی ہے, جو انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, استعمال نہیں کرتے. تو پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا کہ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یعنی اگر زبردستی اگر ان کے ساتھ میں معاملہ کیا جاتا تو ظاہر ان کے اندر طلب تو ہے نہیں. جب کسی آدمی کے اندر حق کی طلب نہ ہو, جب آدمی کے اندر کسی چیز کی پیاس نہ ہو اور وہ چیز اس کے پاس آ جائے تو کیا کرے گا؟ قدر نہیں کرے گا. یہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, بھوک نہیں لگ رہی, کھانا لذیذ لا کے سامنے رکھ دیا ہے, کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے مزہ ہی نہیں آئے گا, پتہ ہی نہیں, یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے. جب آدمی کو رغبت نہیں ہے اس کی طرف, بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے کہ ان کی رغبت ہی نہیں ہے, اس سے ان کی رغبت ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو خوب سے باطن بھرا ہوا ہے, ان کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. حق اگر ان پر انڈیل بھی دیا جائے تو ضائع ہو جائے گا, حق کی توہین ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے اللہ توفیق ہی نہیں دیتا. جاؤ, تو یہ بات اس میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا زبردستی, تو چونکہ ان کے اندر جو خود سے باطن ہے اور چونکہ اس حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو جس مقام پر رکھ رکھا ہے تو انہیں سنوانا نہ سنوانا بیکار ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے توفیق ہی دیتا ہے اس بات کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے, اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. اب یہاں جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس آیت کے اندر, پہلی بات تو یہی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اور پھر لما یحییکم, جبکہ وہ دعاکم جو پکار ہے وہ زندگی بخشنے والی ہے. یہاں پر یہ بات کہی ہے لانے کہ ایمان لانے والوں, اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. پیچھے جو بات تھی وہی بات ہے اب بھی. پیچھے کیا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. جب بات سامنے آ جائے تو یہیں پر اس کی بات سرتابی نہ کرو کہ مطلب یعنی اس کے خلاف مت جاؤ. یہاں کیا جواب دو, جواب دینے کا مطلب کیا؟ قبول کرو, بات جو ہے قبول کرو. جب اس چیز کی طرف بلائے تو لبیک کہو, یعنی اس بات کو تسلیم کرو, پورا کرو اس بات کو. اب یہاں پر وہ بات بھی سامنے رکھ دی گئی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات اذا دعاکم, جب وہ تمہیں پکارے لما اس چیز کی طرف یحییکم جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. یہ کون سی چیز ہے جو زندگی بخشنے والی ہے؟ یعنی کون سی چیز ہے جو زندگی بخشنے والی ہے؟ تو اس کے بھی ظاہر ہے کئی باتیں اس پر, چونکہ نام تو نہیں لیا ہے, باتیں آ گئی سامنے. ایک بات تو یہ آ گئی جو پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے, اس میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخش دی. امن کان میتا فاحییناہ, پڑھا تھا نا بھی پیچھے سورۃ الانعام میں, امن کان میتا کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخش دی. تو مردہ کس بنیاد پر تھا؟ کفر کی بنیاد پر مردہ تھا. اور زندگی کس بنیاد پر آ گئی؟ ایمان کا آ گیا. تو ایمان کو اللہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں اور کفر کو موت سے تعبیر کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ جب وہ تمہیں ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی طرف بلائے. اب اہل ایمان کو ایمان کی طرف بلانا کیا مطلب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ان سے بات ہو رہی ہے نا, یہ کافروں سے تو بات نہیں ہو رہی ہے. کافروں جب رسول تمہیں پکارے ایمان زندگی کی طرف, یہ نہیں کہا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ وہی والی بات ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یعنی اسی طرح کی بات ہو گئی نا یہ. تو اب یہاں اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو بات کیا آ جائے گی کہ جب رسول تمہیں پکارے تو اس کے جواب دو, تمہیں اس پر جو ہے لبیک کہو, تسلیم کرو اسے, جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے. تو ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس کی تعبیر کیا ہو گئی کہ کفر موت ہے اور ایمان زندگی ہے. تو ایمان کی طرف بلائے, تو ایمان کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان کے تقاضوں کی طرف بلائے پورا کرنے کے لیے. پھر دوسری بات اس معاملے میں کیا کہی؟ یہ کہی کہ جہاد کی بات ہے, یہ جہاد کی طرف بلائے. موضوع جہاد ہی چل رہا ہے سارا, یہ کہ یہ زندگی بخشنے والی ہے. یعنی یہ جو گویا کہیے کہ مسلمانوں کا اپنا جو مقصد زندگی ہے اسے پورا کرنے کے لیے آگے اس کا موضوع مضمون آ بھی رہا ہے سامنے. تو اس اعتبار سے, اس حوالے سے کہ یہ زندگی بخشنے والی چیز ہے تمہیں,
تو جب بلایا جائے اس کام کے لیے پکار پر لبیک کہو، آؤ لڑنے کے لیے میدان مقابلے کے اندر. یعنی میدان مقابلے ویسے ایمان کا تقاضے کے طور پر کہو تب بھی بات وہی ہے، اور الگ سے اسے کہہ دو تب بھی بات وہی ہے. تو گویا بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ ایمان کے تقاضے چاہے وہ جہاد کی صورت کے اندر سامنے آ جائیں یا اور جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان سارے پہلوؤں کے والے سے، اس لیے کہ ایمان نام ہے زندگی کا، لیکن زندہ ہونے کے بعد آدمی زندہ بدست مردہ بن جائے، یعنی کہاں ہے تو زندگی مگر ایسی زندگی ہے کہ مردے جیسی ہے، یعنی عمل ہی نہیں کرتا ایمان کے تقاضوں پر، تو بیکار ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زندگی بخشنے والی چیز کی طرف بلاتا ہے تو آؤ لبیک کہو. اب دوسری بات جو کہی اس کے اندر اس آیت میں، وعلم، خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. اللہ اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ موجود ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بات کیا ہے کہ اس سے جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کدھر جائے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان. تو اس کے بھی کئی مطالب ہو جاتے ہیں، یعنی کئی پہلو اس کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا، انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر ڈالے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مشیت آڑے آ جائے. یعنی جیسے کہا ہے نا اس طرح فرصت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے. مصروفیت کس طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آئے گی نا. اللہ کی طرف سے یہ آنے والا ہے، وقت آئے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ آ جائے گا. ابھی وقت یہ ہے، پلٹ جائے گا، حالات بدل جائیں گے. کام تو سفر تو جاری ہے نا، معاملات چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے جو غنیمت جلدی، یعنی یہ کہ معاملات مشیت کے تحت معاملہ کچھ اور نہ ہو جائے، یعنی آگے جو چیزیں آنے والی ہیں اب انتظار تو نہیں کیا جائے گا تمہارا. بھائی ان صاحب نے ارادہ کر رکھا ہے کوئی اچھا کام کرنے کا، لہٰذا ابھی زندگی کی گاڑی روک دی جائے، وقت کا پہیہ تھم جائے، اب جب یہ کر لیں گے تب آگے بڑھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. وقت تو چل رہا ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے، کل موقع ختم ہو جائے گا. اس اعتبار سے بات ہے. پھر اسی اعتبار سے بات بھی ہے کہ انسانی کیفیت، یہ جو کہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کے دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جنہیں وہ الٹ پلٹ کرتا ہے. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ پلٹنا ہے، الٹ، یہ اسی اعتبار سے قلب کی بات ہے، تو جنہیں پلٹتا رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایک دعا بھی مانگی ہے اور ہمیں سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اے دلوں کو تبدیل کر دینے والا، پلٹنے والے، ہمارے دل کو اسلام دین پر جو ہے قائم کر دی، اس پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ ثبت قلوبنا، ثابت قدمی اس پر جو ہے ہمارے قلوبوں کو اختیار عطا فرما دے دین کے اوپر، انہیں اس پر ثابت کر دے. یعنی تیرے اختیار میں اللہ کی طرف سے چیزیں، ظاہر سی بات ہے اس کے اپنے اختیار ہے، مشیت ہے، اس کے تحت سارے کام ہے. اللہم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الی طاعتک. اسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تصرف ہے اس کا دلوں کے اوپر انسانوں کے، تو یہ ہمارے اس کو جو ہے اپنی اطاعت کے راستے پر اسے لگا دے. اس حوالے سے تو یہ دعائیں اسی لیے مانگی گئی ہیں. تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے گویا کہ اس معاملے میں کہ یہ آدمی سوچے پر ایسے ہی رہے گا ہمیشہ. آج توفیق ہے، کل ہاتھ سے نکل سکتی ہے. آج موقع ہے، کل ہاتھ سے نکل کے ضائع بھی ہو سکتا ہے. آج اللہ مہربان ہے، کل تمہاری روش نافرمانی کی، یعنی یہ نافرمانی جب آدمی یہ کام سامنے سمجھ میں آ رہا ہے، ٹالے جا رہا ہے، چھوڑ دے گا، ختم، جاؤ، ختم ہو گیا تمہارے، یعنی اس قانون کے تحت آ گئے کہ جس میں کتنی مرتبہ تمہیں موقع دیا جائے گا، اب اس کے تحت، اس کے اندر اس کی زد میں آ گئے، بات ختم ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تیسری بات اس کے اندر یہ آ گئی، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی یہ وہ جو عقیدہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب یہ رہتا ہے اس اعتبار سے کہ بالآخر اللہ کے پاس حاضری ہے، بالآخر اپنا آخری معاملہ انجام وہاں پر سامنے آنا ہے، اور وہاں سارا حساب کتاب معاملات اللہ کے پاس سارے کے سارے ہونے، لہذا معاملات کو ٹھیک کیا جائے، ٹھیک رکھا جائے. تو یہ سارے پہلو اس کے اندر ہیں. اور اس کے بعد یہ بڑی زبردست بات اس میں آ گئی ہمارے سامنے آگے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو اس آیت میں جو بات یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ بچو اس فتنے سے، اس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جو کہ اس میں ملوث ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس بات سے کون سا فتنہ ہے یہ کہ جس فتنے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا کرنے والا صرف وہی فرد جو ہے، جو کرنے والا وہی متاثر نہیں ہوگا بلکہ دیگر لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے.
اس کے لیے جو بات کی جاتی ہے اجتماعی فتنے، ایسے فتنے جو معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے بڑھنا اور پھیلنے کا صورت میں سامنے آتا ہے، یعنی وبائے عام کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. بہت سے پہلو اس کے بنیں گے، بہت سے پہلو اس حوالے سے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ یہ جو فتنہ ہے اس کی نوعیت کس کس قسم کی ہے اور کیسے کیسے انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، کیسے کیسے انسان اس سے جو ہے اس کے اندر ملوث بھی ہو سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے، اس کا شکار ہو سکتا ہے. یہ سارے پہلو بھی سامنے آئیں گے. وہ شخص جو کہ اس کام کے کرنے میں آغاز کے اندر شریک نہیں ہے، موجود نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ دونوں تینوں پہلو تھوڑے تھوڑے سے مختصر سے طور پر دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہ کو گوارا کرتا ہے، گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، اس کو جو ہے کہ یہ گوارا کر لیتا ہے، اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے، اس بات کا پورا امکان موجود ہوتا ہے کہ کل وہ خود بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائے. جب رواداری برتے گا، معاملات رکھے گا. بنی اسرائیل کے بارے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا ہوتا کہ صبح اس سے کسی آدمی سے کہتا کہ اللہ سے ڈر، لیکن کسی گناہ کے معاملے میں کہتا اللہ سے ڈر، اسے کہتا بھی، لیکن پھر اس کے ساتھ سارے معاملات ویسے ہی رکھتا، سب کچھ کرتا، اور بالآخر خود بھی شام تک اس کے اندر ملوث ہوتا ہے. یعنی ایک وقت گزرنے کی، شام مراد کیا ہے؟ ایک وقت گزرنے پر خود بھی اس کے اندر، چونکہ اس کے ساتھ معاملات ویسے رکھتا، اس کے ساتھ شریک رہتا، ہم پیالہ ہم نوالا سارے معاملات کے اندر، یعنی اسی اعتبار سے تو گویا کہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے، یہ کام اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے اثرات آتے ہیں. آج آپ دیکھیں اس کے اثرات ہمارے سامنے اس طرح سے ہیں، ہم اس پہلو کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے اگر 50 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو جو چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، یعنی جن کی خرابی بھی ذہنوں کے اندر سے نکل چکی ہے، کل وہ بدترین قسم کی خرابیوں کی صورت میں جو ہم کو تسلیم کیا جاتا تھا. یعنی بے حیائی کا وہ کلچر، بے حیائی کا وہ سارے مظاہر جو آج معاشرے کے اندر بڑے عام ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو دیندار فرد تصور کرتے ہیں اور وہ سمجھے بھی جاتے ہیں اور دین کا کوئی نہ کوئی پہلو ان کے حوالے سے سامنے بھی آتا ہے، یہ چیز موجود ہوتی ہے، مگر وہ چیزیں یعنی وہ تمام بدترین تہذیب جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے کرتے اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ نہ کسی درجے کے اندر. تو یہ رفتہ رفتہ نتیجہ نکلا ہے. تو یہ اچانک نہیں ہو جاتا ہے کام یہ، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی جو خرابی ہے وہ انسان کے ذہن سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوتا، پہلے بچے، پھر وہ، پھر کوئی اور، پھر اس کے بعد ملا کر اسے بھی لے کر آ جاتے ہیں وہیں پر. شیطان تو پیچھے لگا بھائی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آج ان پر جو ہے سمجھوتا کیا جاتا رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج معاشرے میں وہ چیزیں اسی درجے کے اندر موجود ہیں اور بڑے وہ لوگ جو کل تک اس کے خلاف جہاد کرنے والے تھے، آج وہی ان کے گھروں کے اندر وہ تمام چیزیں اس طرح سے موجود ہیں. ایک صورت تو یہ بنتی ہے اس کی. دوسری بات اس حوالے سے یہ موجود رہتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے پیچھے سورہ اعراف کے اندر ایک مثال گزر چکی ہے، سبت والوں کا قصہ. سبت والوں کے قصے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو لوگ سبت کی یعنی ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو خلاف ورزی کر رہا تھا، علی اعلان خلاف ورزی کر رہا تھا، یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا، چاہے تعبیل کرے جو کچھ بھی کرے، لیکن بہرحال وہ ملوث تھا اس عمل کے اندر، اس فعل میں کہ وہ یہ کام کرتا تھا، یعنی وہ اس سے اس گناہ کے اندر جو ہے پوری طرح سے ملوث تھا، کر رہا تھا یہ. دوسرا گروہ جو وہ تھا کہ جو اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، وہ اس کے اندر ملوث نہیں تھا، وہ یہ خود یہ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک مداہنت جو ہے اس نے وہ برت رکھی تھی. یعنی اس نے گویا کہیے کہ ان کے ساتھ جو اس کا جو ذمہ داری بنتی تھی کہ برائی کے خلاف آواز اٹھانا، برائی کو روکنا، یہ کام نہیں کر رہا تھا. تیسرا گروہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ تھا کہ جو ان برائی کرنے والوں کو روک رہا تھا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا. جو فریضہ یہ انجام دے رہا تھا تو اس فریضے کی انجام دہی کرنے والوں سے وہ گروہ کہتا تھا کیوں ان کے پیچھے پڑھو، چھوڑو ان کو ان کے حال پر. تو یہ مداہنت کرنے والا گروہ اور یہ جو کہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، یہ دونوں گناہ میں شریک تو نہیں تھے لیکن اس حیثیت سے الگ الگ تھے کہ ایک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا اور دوسرا جو تھا وہ کیا، اپنے آپ کو سب کی نظروں میں اچھا بنا کے رکھنا. ہم کیا کسی پر تنقید کریں، کیوں کسی کے سامنے کسی کے برے بنے، کیا کام کریں. تو اس معاملے میں یہ بات جب ان سے کہی کہ تم نے کیا جواب دیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں نے، کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت کا سامان کر رہے ہیں، یعنی کل جب ہم سے جواب طلبی کی جائے گی کہ ایسے حالات میں آپ کیا کر رہے تھے، ہم جواب دے سکیں گے کہ ہم اپنی بساط پر کوشش کر رہے تھے،
ہم اپنی بساط بھر کوشش کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ، اس بات کا امکان ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ سے باز آ جائے. یعنی اس بات کا بھی موقع ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ پلٹ آئے، اس کا بھی موقع معاملہ ہے. تو اپنا کام جاری رکھنے کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دی، قرآن مجید میں خبر دی، کیا ہے کہ وہ لوگ بچائے گئے جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے. اور وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ مبتلا عذاب ہوئے اپنے اپنے جرم کے مطابق. تو اصل بات کیا ہے، ایک ہے جرم کرنا اور ایک ہے جرم کو گوارا کرنا. یہ بھی جرم ہے، جرم کرنا اور جرم کو گوارا کرنا یہ بھی جرم ہے. تو جرم کو گوارا نہیں کرنا ہے، جرم کے خلاف کیا کرنا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. یہ بتایا کیا کرنا ہے. من رأى منکم منکرا، جب کبھی تم کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. یہ تو نہیں کہا نا آپ سے، بلکہ کیا کہا، من رأى منکم منکرا، کہ جب کبھی تم کوئی منکر کو دیکھو تو تمہارا کام کیا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے زور سے اسے تبدیل کر دو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ طاقت اور زور سے مراد فرد کا تو نہیں ہے، اکیلے کا. ظاہر ہے گھر کے اندر تو ہو سکتا ہے، جہاں اس کا اثر رسوخ ہو وہاں ہو سکتا ہے، وہاں اسے استعمال کرنا ہے. لیکن معاشرے میں ریاست کی صورت میں آئے گا، ریاست کا معاملہ ہونا چاہیے، ریاست کا قائم کی گئی ہو جو ان اصولوں پر ہو، جو برائی کو مٹائے. یعنی یہ کام کرنا چاہیے اس مسلمانوں کو مل کر کہ ایسا نظام قائم کرے، ریاست کا وہ نظام قائم کریں جو برائی کو مٹائے، بھلائی کو فروغ کر دے. تو اب یہ کہا کہ پہلا کام یہ، اگر یہ نہیں ہے، اب یہ تو نہیں ہے، اب کیا کیا جائے، فبلسان، تو اپنی زبان یعنی سے کام لے، یعنی آواز بلند کرے اس کے خلاف، آواز اٹھائے اس کے خلاف. تو آواز، یہ فبلسانی کا مطلب کیا ہے، سمجھانا بھی اس کے اندر داخل ہے، انہیں کو سمجھایا جائے، برائی کرنے والوں کو بھی سمجھایا جائے، انہیں ڈرایا بھی جائے. یہ جو انذار ہے کسے کیا جاتا ہے، انذار اور تبشیر دونوں کام ہے، نہیں ہمارے ذمے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کی حتمی شکل تو وہی ہے کہ ریاست کی صورت کے اندر ہی جہاں حکم دیا جا سکے اور جہاں روکا جا سکے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کام اس طرح درجے میں نہیں ہے، طاقت قوت نافذہ نہیں ہے، تو صرف یاد کیا ہوگی، یہ بات تو پیش کرنے کی ہوگی، یعنی کہا جائے گا، اپنے اثر رسوخ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو غرض یہ کہ اس معاملے میں یہ بات کہ ان کے ساتھ بھی کی جائے گی، یہ کسے روکا جائے گا، ڈرایا کسے جائے گا، انذار کس کے لیے ہوگا. تو انذار اسی کے لیے ہوگا کہ جو جرم کر رہا ہے، جو نیکی کے راستے میں چل رہا ہے، اسے کون انذار کرنے کے لیے جائے گا. اس کے لیے تو تبشیر ہے، اس کے لیے تو خوشخبری ہے، اس کے لیے تو تاکہ وہ اور جمع رہے اس کے اوپر. اور جو آدمی غلط راستے پر ہے اس کے لیے انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے کہ پہلے تو انذار کرنا ہے، بتانا ہے، خبردار کرنا ہے اس روش کا انجام کیا ہوگا، اور پھر یہ خوشخبری سنانی. اگر صحیح رویہ اختیار کر لیا تو پھر تمہارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. تو یہ کام کرنا فبلسانی، اپنی زبان، تو ایک طرف تو اسے بھی کرنا، دوسری طرف معاشرے کے اندر وہ آواز اٹھانا، بلند کرنا، یعنی معاشرے کے اندر رائے عامہ کو بنانا کہ برائی کے خلاف رائے عامہ بنے. یعنی یہ نہیں کہ آدمی جو ہے جب کوئی برائی معاشرے میں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر جو یہ وہ کہیے کہ اس کی روح برقرار ہوتی ہے نیکی کی، اور لوگ کی جو اپنی اجتماعی قوت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر برائی دبی رہتی ہے. لیکن جب کبھی انفرادی اچھائی پر لوگ قانے ہو جائیں اور اجتماعی برائیوں پر ساکت و صامت ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے برائی پھیلتی پھلتی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اپنی یہ رائے عامہ بنانا جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائی کے خلاف ایک جدوجہد کرنا، ایک شعور پیدا کرنا، اور نیکی کے حوالے سے لوگوں کو منظم کرنا، اس کا شعور انہیں بتا دینا، ان کی ذمہ داری ان کے سامنے رکھنا کہ صرف ذاتی طور پر نیک نہیں بننا بلکہ معاشرے کے اندر نیکی کا چلن عام کرنا ہے. برائی کے خلاف جو ہے تمہیں آواز اٹھانی ہے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی معاملہ اس اعتبار سے یہ کام کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یہ کام، یہ کام کیوں کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں راہب اور بھکشو بنا کر نہیں بھیجا ہے. تمہیں یعنی ہمیں اللہ نے راہب اور بھکشو بنا کر پیدا نہیں کیا، اس لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں ایک مبلغ، مجاہد، ایک مصلح، مجاہد اور امام بنا کر بھیجا ہے. یعنی یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا کیا ہے، منصب کیا ہے، یعنی مبلغ پہنچانا، یعنی بات پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ کیا مصلح اصلاح کرنے کی بات ہوگی، اور یعنی اس کے خلاف جدوجہد، مجاہد اور امام، دنیا کا امام، یعنی کام کرنا اس حیثیت سے. یہ راہب اور بھکشو بن کر جو ہے آپ نے جو ہے یہ اس کے انہیں آباد کرنے کے لیے نہیں کہا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے تم جو ہے راہب خانوں کو اور ان کو جو ہے اپنی آباد کرنے کے لیے بس اپنی ذاتی انفرادی نیکی پر قانی ہو کر رہ جاؤ.
تو اسی لیے کہا ہے کہ یہ اس کی شامت ان پر بھی آ جائے اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. تو یہ بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں. تو پھر وہیں تیسری بات کیا تھی اس حدیث کے اندر کہ اگر اس کی بھی تمہارے اندر قوت نہیں ہے فبلسانی کی تو پھر کیا ہے فبقلبی, اس بات کیا دل سے کم یعنی دل سے چاہو, کوشش کرو, یعنی دل تمہارا اس کے خلاف کڑتا ہو, تمہارا انوالومنٹ تو ظاہر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تم اس کے اندر ملوث ہو جاؤ, بلکہ تمہارا دل یہ چاہے, تمہاری خواہش ہی ہو. اور جب خواہش ہوتی ہے تو جیسی موقع ملتا ہے آدمی کام کرتا ہے, جیسی موقع ملتا ہے کام کرتا ہے. جس چیز کی دل میں خواہش ہوتی ہے بس موقع میسر آنے کی بات ہوتی ہے پھر کرتا ہے کام. تو اس اعتبار سے یہ بات ذمہ داری بتائی. حالانکہ کہا کہ یہ آخری درجہ تو ضعف ایمان کا نتیجہ ہے. ذالک اضعف الایمان کا مطلب کیا ہے, یہ کمزور ترین ایمان ہے, یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ ضعف ایمان کا نتیجہ ہے کہ یہ اس حالت کے اندر ہو. ورنہ اگر ایمان بڑھے گا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ترقی دے گا, اگلے مراحل کی طرف جاؤ گے. تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر بیان کی گئی کہ یہ جو جرم ہے, یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے آپ پیچھے ہٹ جانا, اس کو چھوڑ دینا, تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آنے والا ہے. یعنی ایک گناہ کرنے کا نتیجہ گناہ کرنے والے بھگتیں گے, اور جو گناہ کو گوارا کرنے والے ہیں وہ گناہ کو گوارا کرنے کا جرم جو ہے وہ بھگتیں گے. یہ بات ایک جملہ کہا جاتا ہے, یعنی بعض برائیوں کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. ایسے کہا گیا کہ گیہوں کے ساتھ گھن کا پس جانا, یعنی جب جرائم بڑھتے ہیں ایسا ہوتا ہے معاشرے اندر پھیلتے ہیں. یہ مثال اپنی جگہ پر بعض چیزوں کے اندر آتی ہے اپنی جگہ کہ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن بات کیا جب اللہ کے حوالے سے, جب اللہ کی طرف سے جو عذاب کی بات ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, تو اس کی کیفیت کیا ہے. تو اس کا یہ ان کے لیے تو اپنی جگہ پر بات ہے کہ جو مداہنت اختیار کرتے ہیں, سمجھوتے کر لیتے ہیں کہ وہ بالآخر اس میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو اپنی جگہ پر کام اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ رکھی ہے کہ جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے, نیکی کی بات لوگوں کو بتاتے رہے, خیر کا کام کرتے رہے, تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا اور باقی لوگوں کو سزا دی. جب بھی ان پر عذاب آیا کسی قوم کے اوپر, تو اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو وہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے. پورا قرآن پڑھ جائیے, ہر جگہ یہی بات ملے گی, کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ انہیں بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ نے ختم کر دیا, یعنی وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئے. سبت والوں کے معاملے میں بھی یہی بات آتی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع کریں, کشتی بنا کر نکالا وہاں سے, اور باقی آگے تک چلے آئے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا جو اپنا کام کر رہے تھے. تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے جو اس کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. آگے پھر ایک مضمون جو بڑا شروع ہوتا ہے, تو بس اس وقت اس کو اسی باب پر مکمل کرتے ہیں اس گفتگو کو. انشاءاللہ اس کو اگلے آیت کو اگلے ساتھ میں شامل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.